آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ 10 فرق تو شامی نے بیان کیے ہیں حد اور تعزیر کے۔ حد متعین ہوتی ہے، تعزیر متعین نہیں ہوتی۔ حدیں 4 یا 5 متعین ہے نا کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے، تعزیر متعین نہیں ہوتی۔ تعزیر میں کوئی بھی آدمی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے روک سکتا ہے، اب وہ کس مقام کا آدمی ہے، کیسے روک رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح حد شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے، حد شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی انسان پہ حد لگانی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں شراب خانے سے ضرور نکل رہا ہوں لیکن میں نے پی نہیں، اب اس میں 2 چیزیں ہو جائیں گی، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی گواہی نہیں، تو حد ساقط ہو گئی، اور دوسری طرف تعزیر ثابت اسی سے ہوتی ہے کہ اچھا تم نے پی ہے یا نہیں پی ہے تو ہوگا نا فیصلہ بعد میں، فی الحال تو تم پہ تعزیر لگنی چاہیے، 2-4 تھپڑ پڑنے چاہیے کہ نالائق ایسی جگہ پہ گئے کیوں تھے، وہ تعزیر ہے اور وہ حد ہو جائے گی اگر شواہد اور وہ لوگ مل جائیں جنہوں نے اسے پیتے دیکھا ہے۔ اسی طرح حد جو ہے بچے پہ نہیں لگائی جا سکتی اور تعزیر بچے پہ لگتی۔ بچہ کوئی ایسا حرکت کرے جو اس کے ادب سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تھوڑی سی سزا دی جائے تو اس بچے کو سزا تھوڑی بہت دینی چاہیے، لیکن بچے کو سزا دیتے ہوئے یا کسی پہ بھی تعزیر نافذ کرتے ہوئے، یہ جو قرآن میں آیا نا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور پہلے نمبر پہ بیویوں سے اپنے بستر جدا کر دو، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا، پھر تیسرے پہ فرمایا انہیں مارو، وَضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارو۔ یہ اور بچوں کی جو مار ہے اس کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو بہت ہی اعتراض کرتے ہیں۔ فقہا نے لکھا یہ تعزیر ہے، اور تعزیر میں ایک تو کسی کی ہڈی نہیں ٹوٹ سکتی، کوئی اتنی سخت سزا دے کہ ہڈی توڑ دے تو خود پکڑا جائے گا عدالت میں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ تعزیر میں جلد نہ پھٹے، خون بہنے لگے، جلد پھٹ جائے، بیوی ہے، بچہ ہے، عورت ہے، کسی کو ایسی تعزیر نہیں لگائی جا سکتی۔ اور تیسری وہ کہتے ہیں اتنے زور سے مارے گا بھی نہیں کہ نیل پڑے، نیل بھی نہ پڑے، ہڈی بھی نہ ٹوٹے، جلد بھی نہ پھٹے، تو پھر تعزیر رہ کیا گئی؟ تو یہی رہ گئی کہ مسواک سے ذرا سا تنبیہ کے طور پہ مار دی کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے اس کی حقیقت۔ اور اس پہ ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ قرآن نے اجازت دی عورتوں کو مارنے کی، پھنس جائے گا جا کے قاضی کے یہاں خود، اور وہاں سے اس پر خود تعزیر جاری کر دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک اور قانون کے تحت آ جائے گا۔ اب خود سوچے تو وہ کیا رہ جاتا ہے جس پہ جسم پہ داغ بھی نہ پڑنے پائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو ایسوں پہ جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں اور اس کے جسم پہ داغ پڑ جاتے ہیں، اور اس کی سہیلی پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اسے اپنی توہین کو چھپانے کا مراد یہ ہے وہاں پہ، اور رات ہوتی ہے تو پھر اسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظالموں پہ لعنت کی ہے۔ تو اس لیے تعزیر میں یہ بھی فرق ہے۔ اور پھر تعزیر جو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے وہ تطہیر ہے، پاکیزگی ہے مسلمان کے لیے، غیر مسلم پہ تعزیر نہیں لگائی جا سکتی۔ غیر مسلم ہے، وہ شراب خانے سے آ رہا ہے، اسے کون روکے اور کون منع کرے، کیا ضرورت ہے؟ مومن کی تعزیر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ تطہیر ہے، تعزیر بھی نہیں، اور جو اسے سزا ملتی ہے کافر کو وہ عقوبت ہے، وہ اسلامی مملکت کا اپنی حدود کو جاری کرنا ہے۔ اسی طرح حد میں جس کے خلاف مقدمہ ہے مشہود علیہ، اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، تعزیر میں کوئی جیل نہیں۔ اس پہ الزام لگا کہ اس انسان نے ڈاکہ ڈالا ہے
تو ڈاکہ ڈالنے میں اس آدمی کو رکھا جا سکتا ہے جیل میں کہ ثابت ہو کہ ڈالا ہے یا نہیں۔ کوئی کہے کہ تعزیر اس پہ لگاؤ، چونکہ اس سے چوری کیا تو نہیں تعزیر لگائی جا سکتی، وہ تو سیدھا سادہ الزام ہے اور اس کی قانون میں جو بھی سزا ہے وہ متعین ہے، مقرر۔ اسی طرح تعزیر اور حد میں یہ فرق ہے کہ حد میں سفارش نہیں کی جا سکتی، تعزیر میں سفارش کی جا سکتی۔ حد میں وہ آئے تھے نا سفارش کرنے کے لیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور ڈانٹ پلا دی تھی۔ تو حد میں کوئی چیز نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلانی ہوتی نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ہم نے غلطی کی تھی ایک مرتبہ، یہ حدیث بخاری شریف میں، ہم نے 3 اساتذہ سے بخاری پڑھی ہے، بخاری میں ایک جگہ بس غلطی یہ کی تھی، جب یہ حدیث آئی کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دی، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب یہ حدیث آئی تو کسی نے کوئی سوال کیا، اس بنا پر اس کا ترجمہ کرنا تھا تو اشارہ فرمایا کہ ترجمہ کرو، ہم نے ترجمہ کر دیا۔ تو بے اختیار توبہ توبہ کرنے لگے، کانوں کو ہاتھ لگائے اور بہت ناراضگی سے دیکھا ہمیں اور کہنے لگے کہ تم ایسے ایسے پڑھ لکھ کے اور یہ وہ، اور تمہیں ترجمہ تک نہیں کرنا آتا۔ بہت ڈانٹ پڑی۔ ہم حیران کہ یا اللہ اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ تو فرمایا بہت بے ادبی ہے، کبھی یہ نہ کہنا کہ محمد بنت فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ کاٹنا، بالکل یہ نہ کہو، یہ توہین ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں گرامی ان کی صاحبزادی صاحبہ کا۔ پھر ادب سکھایا، فرمایا یوں ترجمہ کیجئے کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فلاں کی صاحبزادی فلاں اگر ایسی حرکت کر گزرتی تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا حد الہی کے تحت۔ فرمایا ایسے نام نہیں لیتے، یہ اب اساتذہ کہاں ہے، یہ ادب اور احترام اس معاشرے میں ہے۔ اس لیے جب بھی ایسی چیز یاد آتی ہے فوراً وہ ڈانٹ یاد آتی ہے کہ اس دن جوتا پڑ جانا تھا مگر انہوں نے بڑی غصے کا اظہار فرمایا۔ یہ ہے، اس طرح اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حدود جو ہیں ان میں کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، تعزیر میں سنی جاتی ہے۔ مثلا بچے نے کوئی غلط حرکت کر دی، شراب خانے سے نکلتا ہوا دیکھا گیا تو کسی نے گورنمنٹ پولیس کوئی اسے ذرا سبق سکھاؤ، دوسرا آ جاتا ہے کہ سر مہربانی کریں معاف کر دیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا، آئندہ ہم اسے سنبھال لیں گے، تو امیر وقت اسے معاف کر سکتا ہے کہ چلو بچہ ہے، ہو گئی ہوگی غلطی، پھر کر لیں۔ یہ چیزیں تو حدود جو ہیں یہ اس طرح سے وہ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح حد جو ہے وہ امام ساکت نہیں نہ کر سکتا، اور امام خود حد کے تحت آئے تو اس پہ نافذ ہو جائے گی۔ تعزیر کو بہت سی چیزوں پہ اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ امام وقت کو اگر تعزیر لگائی جائے گی تو اس کا روب جاتا رہے گا، لوگوں پہ جو اس کی ایک ہیبت ہے وہ جاتی رہے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ گئے تھے حد میں، ہوا قصہ بہت مرتبہ عرض کیا، ممکن ہے کسی نے نہ سنا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ رپورٹ پہنچی کہ مدینہ منورہ میں فلاں گھر جو ہے اس میں مشکوک لوگ آتے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تفتیش کی، وہ جو بھی رپورٹ دینے والے تھے انٹیلیجنس کے لوگوں نے فرمایا کون ہے، کہا گیا کہ ایک عورت ہے، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ وہ خاتون کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا فوج والے، اور انہوں نے کہا اس طرح امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئی اور بار بار گھبرا رہی اور کہنے لگی مالیہ والے امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا ناطہ ہے، میرا اور امیر المومنین کیا رشتہ ہے، میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ اس گھبراہٹ میں وہ باہر نکلی رنگ اڑا ہوا، اور جب فوج والوں کے ساتھ جا رہی تھی تو اس گلی میں گری، اور اس کی چیخ و پکار سن کے خواتین محلے کی وہ آئیں اور سمجھ گئیں کیا معاملہ ہے، وہ جلدی سے چادریں لائیں، اس پہ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں رپورٹ پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا جی وہ بچہ جو تھا وہ مردہ تھا اور اس طرح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میرا اس سے کیا تعلق ہے بچے سے؟ میں نے تو ایک انکوائری کرنی تھی، اس سے میں نے انہیں بلایا تھا. لیکن اللہ کے بندے یہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو. وَلَوْ افْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ مفتی فتویٰ دیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے دل سے پوچھ. وہ دل کون سا ہے؟ وہ دل یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل جو تھا اس پہ کھٹک گیا. شورا بلا لی، مسئلہ رکھا کہ میں نے اس طرح اس عورت کو بلایا تھا اور اس طرح ہو گیا. تو سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے بلایا، آپ کا فرض ہے تحقیق یہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غور کرتے رہے. غور فرمانے کے بعد کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ ابن الحسن آپ نہیں کچھ بولے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر چھپ رہے. انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ، تم فتویٰ دو کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ اگر فتوے کی بات ہے تو پھر آپ کو ایک بچے کی دیت ادا کرنی چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے. ان کا میرا اس بچے سے کیا تعلق، میں کہاں سے پیسے دوں. ان کا امیر المومنین آپ نہیں جانتے آپ کا کتنا روب ہے لوگوں پہ. اس نے آپ کا نام سنا اور وہ کانپ اٹھی. تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے ذمے پڑتا ہے. اس بچے کے پیسے آپ بیت المال میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ بات ایسے ہی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، پھر چپ ہو گئے. پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، اور یہ مجھ پہ ایک چیز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق آتی ہے، تو میرے بچوں فلاں فلاں سے پیسے لو اور ان کو کہو میرے لیے وہ دیں اور مجھے قانون کی اس گرفت سے ہٹا دیں. تو پھر وہ پیسے جمع کیے گئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حد کے اس معاملے میں آ گئے تھے نا، کسی کی سفارش کوئی بھی نہیں، اور خود وہ بھی دیانتداری کے ساتھ ایسے ہی ہوا. تعزیر ہو تو اس پہ چل جاتی ہے. امام اگر تعزیر کے تحت آئے، یہ حد اور تعزیر میں فرق ہے.